اللہ رحم کریں ان خواتین پر جو اسلام کی پابندیوں سے اور اسلام کی تعلیمات کو اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہیں اور ان سے نکلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کاش ان کو پتہ چل جائے کہ اسلام نے ان کو کتنی عزت دی، کتنا مقام دیا۔ مشرکین مکہ اور اس وقت کے معاشرے میں لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو تکلیف اور ایذا اور ان کو زج کرنے کے لیے، ان کو ستانے کے لیے یہ کرتے تھے کہ ان کو عارضی طلاق دے دیتے تھے۔ اس عارضی طلاق کی ایک صورت ان کے ہاں یہ ایلا تھا۔ وہ قسم کھا لیتے تھے کہ میں اب تمہارے پاس آؤں گا ہی نہیں، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال 2 سال چھوڑے رکھتے، یہ قسم کھانے کے بعد۔ اب وہ بیچاری بیوی لٹکی ہوئی ہے، نہ وہ اس کے نکاح میں، اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے نکاح میں، اس نے تو اس کو قسم کھا کے چھوڑ دیا، البتہ اس طرح سے طلاق بھی واضح طور پر نہیں دی۔ تو نہ یہ بیوی بیچاری اس کے نکاح میں ہے، نہ اس کو طلاق ہوئی ہے کہ کسی اور جگہ پہ نکاح کر لیں۔ اب اس کی اپنی ضروریات ہیں، اس کے کھانے پینے کی ضروریات ہیں، اس کی ازدواجی ضروریات ہیں، وہ کون پوری کرے گا؟ وہ بیچاری کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، کس کو کہے، کس کے پاس جائے؟ معاشرہ پورا ہی ایسا تھا۔ یہ حالات تھے۔ اسلام نے آ کر کیا کیا؟ اسلام نے آ کر یہ کہا کہ یہ نہیں ہوگا، تم لوگ اپنی بیویوں کو قسم کھا لو اور ان کو چھوڑے رکھو ایک غیر معینہ مدت کے لیے، ایک ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے اس ایلا کو برقرار رکھا لیکن اس کو محدود کر دیا۔ کہا کہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسی کوئی قسم کھائی کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا اور میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا آئندہ، ایسا کوئی تعلق، ازدواجی تعلق، تو یہ قسم کھانے کے بعد 4 مہینے تک اس کے پاس ٹائم ہے۔ اگر تو 4 مہینے کے درمیان یا 4 مہینے تک وہ واپس آ جاتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، رجوع یہ طلاق نہیں ہے، یہ قسم ہے، یعنی اپنی قسم سے، قسم کھا کر جو اس نے بات کی اس سے رجوع کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے۔ اگر وہ قسم کھانے کے بعد 4 مہینے تک رجوع نہیں کرتا اور اس کی بیوی کو یہ حق دیا گیا کہ وہ کورٹ میں جائے شکایت کرے، تو جج اس کو بلائے گا اور اس کو کہے گا کہ یا تو عزت اور احترام سے اپنی بیوی کو رکھو یا پھر اس کو طلاق دے دو۔ اگر وہ طلاق نہیں دے گا تو جج اس کی طرف سے جج خود طلاق دے دے گا۔ اسلام نے اس کو یہ اختیار دیا ہے، وہ طلاق دے دے کہ اپنی بیوی کو ایسے ہم تکلیف میں نہیں رکھ سکتے۔